اور یہ عاشقوں کی وادی ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، مولا علی نے فرمایا جب جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کربلا کی زمین آ رہی ہے، یہاں قیام کروں گا۔ کربلا کی زمین پر حضرت نے قافلہ رکوایا، فرمایا خیمے لگاؤ۔ تو ایک چاہنے والے نے آ کے کہا مولا بہت زیادہ پر آب و ہوا، زراعت اور پھول پودے اور درخت اور چھایا اور سایہ اور پانی اور چشمے اور ایسی تو زمین نہیں ہے، یہ تو کوئی اچھی زمین نہیں ہے، بہت ہی آرام دہ زمین نہیں ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کوئی اور اچھی وادی آ جائے گی، وہاں ٹھہر جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہیں خیمے لگاؤ۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہاں خیمے آپ کیوں لگوا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہونا ہے مسائر و عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ کربلا عاشقوں کی وادی ہے، جسے شاعر کہتا ہے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ عشق کی دو ہی تو باب ہیں، عشق کے دو ہی تو باب ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے۔ یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک باب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک باب عشق کو زینب نے لکھا ہے۔ ایک کربلا میں لکھا گیا ہے، ایک شام میں لکھا گیا ہے۔ پتھر کھائے ہیں علی کی بیٹی نے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میرے بھائی آ چکے ہیں، میرے بعد بھرپور انداز سے مصائب بیان کریں گے، مگر 2-3 جملے مجھ سے سن لیجئے۔ یہ جو کربلا میں حسین مولا نے اپنا عشق اللہ سے بیان کیا، پیش کیا، جب مصیبتیں بڑھتی ہیں نا تو چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، مگر دشمن حسین مختار کے دربار میں کہتا ہے کہ جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں بڑھ رہی تھی، حسین کے چہرے اور حسین کے رخساروں پر سرخی بڑھ رہی تھی۔ رخساروں پہ سرخی جب آتی ہے جب اندر سے اطمینان ہو۔ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے مگر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جب حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا نا تو آنکھوں میں آنسو تو تھے، اس لیے کہ انسان اکمل ہیں، اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے، مگر لاشا اٹھاتے ہوئے فرما رہے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ مجھے حسین سے یہ قربانی قبول کر لے۔ جب جناب زینب نے امام حسین کا مزمحل لاشا دیکھا تھا نا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا، تو جناب زینب نے فرمایا تھا یا اللہ ہم اہل بیت کے پاس اس سے زیادہ بڑا وجود نہیں تھا تجھے دے دے، ہم سے حسین قبول کر لے۔ یہ عاشقوں کے الفاظ ہوتے ہیں اپنے معشوق کی بارگاہ میں۔ یہ وادی کربلا اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ میں 2-3 وادیوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کربلا کا میدان ہے، حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ سنیں گے، پہلا لاشا میں نے کل بیان کیا وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ اپنے بچے کے سینے سے برچی کا پھل نکالا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، تو فوراً آواز دی نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر امام حسین نے سینے سے برچی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، مولا نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، رخساروں کے بوسے لینے لگے، بہت روئے حسین علی اکبر کے لاشے پر۔ عزاداروں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں جس پر حسین کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، وہ لاشا ہے عباس کا لاشا، وہ عباس علمدار کا لاشا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اور چوتھے لاشے کا نام بتاؤں، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، دودھ پیتے بچوں کی مائیں بھی ہوں گی، ان کے گھروں میں بھی کچھ بیویاں ہوں گی جو دودھ پلا رہی ہوں گی بچوں کو۔ کچھ دیر کے لیے ذرا سلام تو کریں جناب رباب کو۔ کیا جگر تھا جناب رباب کا، 2 ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس،
جی ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما دے کر۔ علامہ ذیشان درجوادی کا مصائب کا ایک عجیب جملہ میں نے سنا ان سے۔ وہ فرمانے لگے جب علی اصغر کو جناب رباب تیار کر رہی تھی نا، بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، آنکھوں میں سرما دے رہی تھی، تو ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھا تیری ماں نے تیرا منہ کیوں نہیں کھلایا، تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بیوی نے ننھا سا بچہ مجاہد بنا کر امام حسین کی گود میں دیا، اور میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ جاؤ جاؤ اے میرے مولا اس بچے کو پانی پلا لاؤ۔ گئے نا امام حسین، بس چند جملے سنیے، گئے امام حسین میدان کربلا میں اور دشمن سے خطاب کیا اگر میں تمہارا قصوروار ہوں، میں بیعت نہیں کر رہا نا یزید کی، تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اسے آ کر پانی پلا دو، اسے آ کر پانی پلا دو۔ دیکھ نہیں رہے میرا بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے۔ شاہ صاحب 6 مہینے، کوئی پچھلے سال کی بات ہے، 6 محرم کو، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کی بات ہے، 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بہن باجی سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، آواز دے کر کہنے لگی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو۔ کہنے لگے ہاں آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری بات کہاں مانیں گے، تم جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ۔ تو مولانا مجھے دادی نے بھیجا ہے، بتائیے میں مچھلی کھا لوں، آج 6 محرم ہے۔ تو جب وہ بول رہا تھا نا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے دیا۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔